نبی نے فرمایا، ایک فرشتہ ہر نماز کے وقت پکارتا ہے، اے لوگو، جو آگ تم نے لگائی ہے اس کو نماز پڑھ کے بجھاؤ۔ اے ظالم، ظلم کی جو صفت تو لوگوں میں دیکھتا ہے، اکثر تیری اپنی خلوص ہی ان میں ہوتی ہے۔ ظلم کر کے تو زخم اپنے آپ پر ہی لگا رہا ہے اور اپنے گرد لعنت کے تار بن رہا ہے۔ جب تو اپنی اس عادت کی گہرائی میں پہنچے گا تو پھر تجھے خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ لوگوں کو دیکھ کر عبرت پکڑ اور اپنی اصلاح کر۔ جوانی کی عبادت اور مجاہدہ بہت افضل ہوتا ہے۔ جوانی کے مجاہدات بہت جلد ثمر آور ہو جاتے ہیں۔ تر و تازہ زمین میں تخم ریزی بہتر پیداوار کرتی ہے۔ جوانی میں ظاہری اور باطنی ہو اس صحیح حالت میں ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں عبادت کے ثمرات حاصل نہیں ہوتے کیونکہ زمین شور زدہ ہوتی ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچتے پہنچتے برائیوں کی جڑ مضبوط اور اس کو اکھاڑنے کی طاقت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان نے لاعلمی میں ایک مشرکہ عورت سے نکاح کر لیا، جس کی پاداش میں ان کی انگوٹھی ایک جن کے قبضے میں چلی گئی جس میں سلطنت کا راز مضمر تھا۔ بہت پریشانی کے بعد وہ انگوٹھی پھر ان کو ملی تو انہوں نے تمام دنیا کے بادشاہوں پر ترس کھایا اور دعا کی، اگر تو سلطنت کسی کو دیتا ہے تو اسے وہ کمال بھی عطا کر جو تو نے مجھے دیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے بعد ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا جو اتنا بوجھ اٹھا سکے۔ گندے ماحول میں کسی بھلے کا پیدا ہونا ایک تعجب خیز بات ہے، لیکن گندے ماحول میں پیدا شدہ نیک انسان راسخ العقید ہوتا ہے۔ فراق کی گرمی سے تو زرد پتا تو بن گیا لیکن پختہ پھل نہ بنا۔ تمہاری مثال تو یہ ہے کہ دھوئیں سے دیگ تو کالی پڑ گئی لیکن گوشت کچا رہا۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ انسان کی تدابیر اور کوشش ایک جال ہے جس میں وہ خود ہی پھنس جاتا ہے۔ فرعون کی تدبیر اور کوشش اسی قسم کی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا لیکن جس کو وہ مارنا چاہتا تھا اس کے اپنے گھر میں پلتا رہا۔ بہتر ہے اپنی صوابدید کو دوست کی صوابدید میں فنا کر دے۔ اگر چنار کے پتے جڑ جائے تو خدا اس کو نئے پتے عطا کرتا ہے۔ اگر سخاوت کی وجہ سے تیرے ہاتھ میں مال نہ رہا تو خدا کی مہربانی تجھے برباد نہ ہونے دے گی۔ جو کھیت بوتا ہے اس کا ڈھیر خالی ہو جاتا ہے لیکن اس کی کھیتی میں زیادتی ہو جاتی ہے، اور جس نے ڈھیر میں رہنے دیا اور بخل کیا تو گھن اور چوہے تو اپنا کام دکھائی دے گی۔ دنیاوی کاروبار کو بچوں کی مرضی دکان کی طرح اور موت کو رات تصور کرو۔ جس طرح مرضی دکان والا بچہ شام کو بلا کمائی کے گھر تنہا لوٹتا ہے، اسی طرح موت آنے پر تم بلائی کمائی تنہا کوچ کرو۔ شکاری پرندے جیسے آوازیں اس لیے نکالتا ہے کہ پکڑنے والا پرندے کا دھوکہ دے۔ وہ پرندہ اپنے ہم جنس کی آواز سنتا ہے اور پھنس جاتا ہے، اسی طرح مکار درویش کا روپ بھر کر خلق اللہ کو پھانستے ہیں۔ کمینے لوگ فقیروں کو الفاظ چرا لیتے ہیں تاکہ بھولے بھالے لوگوں کو ان سے پھانسا جا سکے۔ عقل جیسی شریف چیز پر کمینے کا نفس غلبہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تو عقل سے بیگانہ ہو گیا ہے اور تو نے اپنے اندر نفس کو بسا لیا ہے۔ اب نفس کا کتا اپنے گھر پر رہ کر شیر ہو گیا اور عقل بیچاری ماری ماری پھر رہی ہے۔ کل میں ایک چست و چالاک
اور نہ سمجھ نوجوان تھا، میرے خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں، میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بات بھی بہت بڑی ہے۔ اگر تم اپنا رابطہ براہ راست اللہ سے قائم نہیں کر سکتے تو کسی برگ یزید شیخ کو واسطہ بنا لو، اپنا ہاتھ صاحب نسبت شیخ کے ہاتھ میں پکڑاؤ، کیونکہ اس کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیر حاصل